اعوذ باللہ من الشیطان وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے چھٹے پارے کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ چھٹے پارے کے آغاز میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس برائی کا چرچا مت کرو۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کسی کی برائی کا چرچا کرنے کو رب العالمین پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کی شکایت لوگوں سے کر سکتا ہے، تاکہ لوگ بھی اس سے ہوشیار ہو جائیں اور اس ظالم کو بھی سبق ملے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ابو داؤد کتاب الادب کے اندر ملتی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم صبر سے کام لو۔ وہ پھر آئے اور پھر آپ نے ان سے وہی بات کہی۔ تیسری بار جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اذهب فاطرح متاعک، جاؤ اور اپنا گھر جو ہے، اپنے گھر جا کر کے اپنا سامان نکال کر کے راستے میں پھینک دو۔ چنانچہ اس صحابی نے ایسا ہی کیا اور اپنا سامان نکال کر کے راستے میں پھینک دیا۔ اب جو لوگ ادھر سے گزرتے وہ پوچھتے کیا ماجرا ہے، تو وہ اپنے پڑوسی کی کارستانی اور اس کی حرکتیں اس کو بتاتے، اور جب آدمی پڑوسی کا ظلم اور اس کی باتیں سنتا تو لعنت کرتا اس کے اوپر کہ بھئی وہ ایسا ہے ویسا ہے، فعل اللہ قضا و قضا، اللہ اس کا ایسا کرے ویسا کرے۔ پڑوسی نے دیکھا کہ اس سے میری بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے، تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ارجع، تم واپس گھر جاؤ، آج کے بعد میری طرف سے تم کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایک مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ظلم کی شکایت، ظالم کے ظلم کی شکایت لوگوں سے کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ لیکن اسی کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم بھلائی کھل کر کے کرو یا چھپ کر کے کرو، یا کسی کی برائی معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ گویا اس میں اشارہ یہ دیا گیا کہ مظلوم کو اگرچہ اجازت ہے کہ وہ ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، مگر مظلوم اگر معاف کر دے، ظالم کا ظلم معاف کر دے، قدرت رکھنے کے باوجود اور اس کا چرچا کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود معاف کر دے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں لائی گئی کہ ان اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بہت سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کو سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود، تو ویسے ہی اگر بندے ظالم کے ظلم کو معاف کر دیں تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا گیا کہ جب ان کو یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا اور ان کو زندہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کو شبہے میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ فرمایا کہ یہ ابھی تک شک میں مبتلا ہیں، ان کو خود معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل کیا کہ نہیں کیا، اور یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔
بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اٹھا لیا سے مراد یہاں جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے پھر دنیا میں آئیں گے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس عین فجر کی جماعت کا ٹائم ہوگا، اس وقت آپ اتریں گے، اور دنیا میں آنے کے بعد آپ خنزیر کو قتل کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ صلیب کو توڑیں گے، اور جزیہ آپ ختم کریں گے، اور آپ کے دور میں سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور آپ ہی کے دور میں دجال بھی آئے گا، اور دجال کو آپ ہی قتل کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ ہی کے دور میں یاجوج اور ماجوج کا بھی خروج ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج بھی آپ ہی کی بددعا سے ہلاک ہوں گے۔ یہ تمام باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے بندے کفر کا راستہ اپنائیں تو اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ فرمایا کہ اے لوگوں، میرا رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات لے کر کے آیا ہے، اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، اگر تم رسول کی بات نہ مانو، انکار کرو، کفر کرو، تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا کل بھی مالک تھا، آج بھی مالک اور ہمیشہ رہے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندے ایمان لاتے ہیں اپنے بھلے کے لیے، اور کفر اگر کرتے ہیں تو اپنا نقصان اور خسارہ کرتے ہیں، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے صحیح مسلم کے اندر حدیث قدسی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اے میرے بندو، اگر جتنے انسان اب تک دنیا میں آئے ہیں پہلے اور بعد میں، اور سارے جنات اور سارے انسان سارے کے سارے ایک انتہائی متقی انسان کی طرح ہو جائیں، سب کے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، ما زاد فی ملکی شیئا، تو میری حکومت اور میری ملکیت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شیئا، اور سارے کی ساری دنیا کے انسان اور جنات جو پہلے آئے جو بعد میں آئے، سب کے سب ایک انتہائی فاجر اور برے انسان کی طرح، اس کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے، ما نقص من ملکی شیئا، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہو جاؤ، فسالونی، اور سب مل کر کے مجھ سے سوال کرو، فآتیت، اور میں سب کو ان کا سوال، فآتیت کل انسان مسئلتہ، اور ہر انسان جو سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، ما نقص من ملکی شیئا، تو میرے بادشاہت میں میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، الا کما ينقص المخیط من اذا ادخل البحر، مگر اتنی کمی جتنی سمندر میں سوئی ڈالنے پر ہوتی ہے، سمجھو کہ بس میرے خزانے میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کو دے دوں تو سمجھو اتنی ہی کمی ہوتی ہے جتنی سمندر میں سوئی کو ڈالنے پر کمی نظر آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سمندر میں سوئی اگر ڈال دی جائے تو سوئی میں کتنا پانی آ جائے گا، یہ بھی ایک بطور مثال یہ بات بتائی گئی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اگر رب العالمین ساری دنیا کے لوگوں کو اور سارے بندوں کو عطا کرتا رہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اس کے خزانے اور اس کے بادشاہت کی عظمت ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے غلو کا ذکر کیا گیا کہ اہل کتاب کو برباد کرنے والی چیز دین کے اندر غلو تھی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب دین کے اندر غلو مت کرو اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات مت بولو جو غلط ہو، ناحق ہو۔ عیسائیوں کے یہاں دو طریقے کا غلو تھا، دو چیزوں نے ان کو برباد کیا۔ ایک تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور دوسری چیز اپنے علماء کے بارے میں اور اپنے مشائخ کے بارے میں انہوں نے غلو کیا اور ان کو رب کا درجہ دیا، یعنی ان کے حلال کو حلال جانا، ان کے حرام کو حرام جانا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ آج غور کیجئے کہ عیسائیوں کی یہی دونوں خرابیاں امت مسلمہ کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔
جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر کے ان کے مقام میں غلو سے کام لیا، امت محمدیہ نے بھی اپنے نبی کے مقام و مرتبے کے بارے میں بہت زیادہ غلو سے کام لیا۔ یہاں تک کہا گیا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہاں تک کہا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ یہی وہ غلو تھا جس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو تم میرے بارے میں وہ غلو نہ کرنا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔ اور دوسرا جو عیسائیوں کا جرم تھا، اپنے علماء اور مشائخ کے بارے میں غلو کر کے ان کو یہ اتھارٹی دے دینا کہ ان کا حرام حرام اور ان کا حلال حلال، یہ مقام بھی ہمارے مسلمانوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور پیروں کو دے دیا۔ کتنے حرام اور کتنے ناجائز کام ہیں جو اپنے بزرگوں اور اپنے پیروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر کیا جا رہا ہے، اور کتنی سنتیں ہیں اور دین کے کتنے اہم کام ہیں جن کو ترک کیا جا رہا ہے۔ سچ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ اگر وہ ایک بالشت چلے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آل یہود والنصارى، اے اللہ کے نبی کیا آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فمن، تو اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہود و نصارہ کے طریقے پر یہ امت چلے گی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، اور آج وہ حالات اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کے شروع میں ایک بہت اہم اصول بتایا گیا، فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ یاد رکھیے گناہ کے اوپر مدد کرنا بھی گناہ ہے، غلط کام پر مدد کرنا یا غلط کام پر راضی ہونا بھی غلط ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، قوم سمود، ظاہر سی بات ہے کہ اس قوم میں ایک آدمی اٹھا تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ کا عذاب ساری قوم پر آیا۔ اللہ نے فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا عذاب ڈالا، اپنا عذاب نازل کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ غلطی، اونٹنی کو قتل کرنے کی غلطی ایک آدمی نے کی تھی، لیکن چونکہ ساری قوم اس سے راضی تھی اور ساری قوم اس گناہ پر مطمئن تھی، اس لیے ساری قوم کو اس گناہ میں شامل مانا گیا۔ تو یاد رکھیں کہ غلط کام اور گناہ کے کام پر مدد کرنا اور تعاون کرنا اور سپورٹ کرنا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جس آیت کے ذریعے دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو عرفہ کے دن، جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں، اور اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک یہودی حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور کہا کہ تم مسلمانوں کے اوپر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ ہم یہودیوں پر اتری ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے اس دن کو۔ کہا کون سی آیت ہے؟ کہا یہی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہا کہ وہ دن تو ہمارے لیے پہلے سے ہی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، تہوار کا دن، ہمارے ہفتے کی عید ہے جمعہ کا دن۔ اور کہا مجھے معلوم ہے وہ کون سا دن تھا، وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا پیارے نبی کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی تاریخی جملہ کہا تھا جو ان کے شاگرد امام ابن ماجشون نے نقل کیا ہے۔ کیا کہا تھا امام مالک نے؟ من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، جس نے اسلام کے اندر کوئی بدعت نکالی اور اس بدعت کو بدعت حسنہ سمجھی، اچھی بدعت سمجھی، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا ہے۔
لأن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی نیا کام نکال رہا ہے تو گویا نبی نے دین مکمل نہیں کیا، اور یہ آدمی اپنے اس نئے کام کے ذریعے دین کو مکمل کر رہا ہے۔ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی دین مکمل ہونے کے بارے میں، تو جو چیز اس وقت دین کا حصہ نہیں تھی وہ کبھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے کام ہیں ہمارے سماج میں جو ہو رہے ہیں دین کے نام پہ، ثواب کے نام پہ، نبی کی محبت کے نام پہ، اہل بیت کی محبت کے نام پہ، صحابہ کی محبت کے نام پہ، دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ امام مالک کا یہ قول میرے بھائیوں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اس میں چند شرائط ہے، پہلے آئیے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ فرمایا کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تمہارے لیے پاک دامن مومن عورتیں بھی حلال ہیں اور پاک دامن اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، شرط یہ ہے کہ تم ان کا مہر ان کو دے دو۔ محسنین غیر مسافحین، پاک دامنی کے ساتھ نکاح کرنا مقصد ہو، شہوت رانی کرنا مقصد نہ ہو، زنا کرنا مقصد نہ ہو۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چپکے سے خفیہ طور پر مل جل کر کے رشتوں کو پروان چڑھایا جائے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اہل کتاب نے اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہو، مشین سے یا جھٹکے وغیرہ سے اگر ذبح ہو تو وہ پھر جائز نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرما دیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس چیز کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح نہ کیا گیا اور اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یہ شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں تو اہل کتاب کا ذبیحہ بھی مسلمان کے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے، مگر شرط ہے کہ پاک دامن عورتیں ہوں۔ اور آج جو حالات ہیں اہل کتاب میں آپ پاک دامن عورتیں کہاں تلاش کریں گے؟ اور پھر ایمان کی کمزوری کا دور ہے، عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ آج اگر کوئی اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرتا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس عورت کے دین کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلکہ یعنی اس کو اپنے دین کی طرف مائل کرنے کے بجائے اور اسلام کی دعوت دینے کے بجائے اس بات کے پورے چانسز موجود ہیں کہ وہ اس عورت کے دین کی طرف مائل ہو جائے گا اور بچے بھی اپنی ماں کے دین پر جائیں گے۔ اسی لیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، جائز تو ہے لیکن بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں ولا سیما فی ھذا العصر، اس دور میں جب کہ اسلام اجنبی ہو چکا ہے اور نیک لوگ کم ہیں اور دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہیں اور عورتوں کی طرف لوگوں کا میلان بہت زیادہ ہے اور عورتوں کی بات سننے اور ان کی اطاعت کرنے کا جذبہ سب کے اندر پایا جا رہا ہے الا ماشاء اللہ، تو شوہر کے بارے میں ڈر ہے کہ اس کی جو یہودی یا عیسائی جو بیوی ہوگی وہ اس کو اپنے دین کی طرف اور اپنے اخلاق کی طرف کھینچ لے گی اور بچوں کا بھی دین اور اخلاق بگڑ جائے گا۔ اس لیے موجودہ حالات میں اس سے پرہیز کرنا اور اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال کہ اہل کتاب کی عورت سے مسلمان شادی کر سکتا ہے لیکن مسلمان عورت سے اہل کتاب شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہودی نہیں کر سکتا، عیسائی نہیں کر سکتا، یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ یہ ڈسکریمنیشن دو وجہ سے۔ مسلمان حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہودی اور عیسائی آخری نبی کو نہیں مانتے، اس لیے مسلمان عورت کا نکاح ان سے نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ آخری نبی کو بھی مان لیں تو ان کا نکاح بالکل ان کے ساتھ صحیح ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، عورت مغلوب ہوتی ہے، اس بات کے پورے چانسز موجود ہیں کہ ایک مسلمان عورت اگر ان کے نکاح میں جائے گی تو وہ اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو دے گی۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نافذ کیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں لیکن مسلمان عورتیں ان کے مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔
اس کے بعد بتایا گیا کہ کسی سے دشمنی بھی ہو تو انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم سے اگر تمہاری دشمنی ہے تو دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ناانصافی کرو. عدل کا دامن تھامے رکھو، انصاف کا دامن تھامے رکھو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. بڑی مشہور حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ ان کے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کوئی پراپرٹی، اپنا کوئی باغ ان کو دینا چاہ رہے تھے اپنے بیٹے کو، اور اس ہبہ کے اوپر اللہ کے نبی کو گواہ بنانے کی ان کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو لے کر کے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ کیا نعمان کے علاوہ تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اور بھی بچے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے سب کو یہ پراپرٹی اس طریقے کا باغ دیا ہے؟ کہا نہیں، سب کو تو نہیں دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَىٰ جَوْرٍ، میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا. یہ ظلم ہے کہ ایک اولاد میں سے کسی ایک کو دیا جائے اور باقی کو محروم کر دیا جائے. آج ہمارے یہاں یہ چیزیں بہت عام ہیں، کسی ایک بیٹے کو جو ہے دیا جائے اور کسی ایک بیٹے کو محروم کر دیا جائے، بہت عام بات ہے. یاد رکھیں یہ ظلم ہے اور اس ظلم کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے کے 3 بڑے بڑے نقصانات ہیں. جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی حدود پامال کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدعہدی کرتی ہے تو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دی جاتی ہے. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. فرمایا کہ ان یہودیوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدعہدی کی، اللہ سے عہد کر کے عہد کو توڑا، تو ان پر 3 طریقے کی مصیبتیں نازل ہوئیں. لعناہم، پہلی مصیبت اللہ کی لعنت اور پھٹکار قیامت تک ان کے اوپر برستی رہی. اور دوسری چیز وجعلنا قلوبہم قاسیہ، دل سخت ہو گئے، دل کے اندر سے اللہ کا خوف نکل گیا، دل کے اندر سے تقویٰ نکل گیا، دل کے اندر سے ایمان نکل گیا، دل سخت ہو گیا، دل کڑا ہو گیا. اور تیسری چیز وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں بھیجی تھیں، جو پیغام بھیجا تھا، جو کتابیں بھیجی تھیں، وہ بھلا دیا گیا، یہ بھول گئے یہ لوگ. تو علم اڑ جاتا ہے، علم دین سے محروم ہو جاتے ہیں لوگ اگر ان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں. اللہ کی شریعت سے بغاوت اور اللہ کے قوانین سے بغاوت کریں تو آدمی اللہ کی لعنت کا حقدار ہوتا ہے اور دل سخت ہوتا ہے اور علم دین سے محروم ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد یہودیوں کا ایک جملہ نقل کیا گیا. یہودی کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بڑے محبوب اور لاڈلے ہیں، اللہ ہم کو عذاب نہیں دے گا. تو اللہ نے فرمایا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، نعوذ باللہ. تو اے نبی ان سے کہو کہ فلم يعذبكم بذنوبكم، پھر اللہ تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دے رہا ہے؟ دنیا میں بھی عذاب دے رہا اور آخرت میں بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، تم محبوب ہوتے تو تم کو عذاب نہ دیتا، تمہارے اوپر طرح طرح کے عذاب آئے، اس کا مطلب تم اللہ کے محبوب نہیں ہو. یہاں ایک نقطہ ملا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کا برا نہیں چاہتا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی سلف میں سے کسی سے ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس میں اس بات کا ذکر موجود ہو کہ انسان اپنے محبوب کا برا نہیں چاہتا؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا جن کو حابیل اور قابیل کہا جاتا ہے. دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قابیل کو غصہ آیا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. یہ دیکھتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ إِذْ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں قبول ہوئی. تو قابیل جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا حابیل سے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل نے جواب دیا کہ بھائی تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تم اپنے اخلاص اور اپنی نیت کو دیکھو. تمہاری نیت میں کھوٹ تھا، تمہاری نیت صحیح نہیں تھی، تمہارے اندر تقویٰ نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے.
لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہا کہ اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف قتل کرنے کے لیے بڑھاؤ گے تب بھی میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تمہارے سر پر آئے اور تمہارا گناہ بھی تمہارے سر پر آئے اور تم جہنمی ہو جاؤ۔ یہ حابیل نے کہا قابل سے، کہا کہ اگر میں لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا، تو میرے دل میں بھی تمہارے خلاف قتل کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، میں تمہیں قتل کر دوں، تو یہ گناہ میں نہ کروں، یہ گناہ تمہارے سر جائے، میں قتل ہو جانا گوارہ کروں گا لیکن تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ فطوعت له نفسه قتل اخی، اللہ کہتا ہے کہ قابیل کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو اس کے لیے مزین کر دیا، فقتلہ، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور اس طریقے سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ قتل کی جو سزا ہوتی ہے وہ آخرت میں تو ملے گی، ظلم کی جو سزا ہوتی ہے وہ آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی ظلم کی سزا ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر ان یؤجل اللہ عقوبتہ فی الدنیا، کچھ گناہ ایسے ہوتے جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، ما یدخر لصاحبہ فی الآخرہ، آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، دنیا میں بھی اللہ سزا دے دیتا ہے۔ وہ دو گناہ کون کون سے ہیں؟ من البغی و قطیعۃ الرحم، ایک تو ظلم ہے اور دوسرے رشتہ داری کو کاٹنا ہے، رشتوں کو کاٹنا ہے، ان دونوں گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، ایک انسانی جان کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، ایک منشیہ کا ہتھیارہ پوری مانوتا کا ہتھیارہ ہے، ایک ہیومن باڈی کا مرڈر کرنے والا پوری ہیومینٹی کا اور پوری انسانیت کا، پوری ہیومن بینگ کا مرڈر کرتا ہے اور ان کو قتل کرتا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور ایک انسان کو بچانے والا اور اس کی زندگی بخشنے والا پوری انسانیت کو بچاتا ہے۔ اسلام بچانے کی بات کرتا ہے، اسلام مارنے کی بات نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ لعلکم تفلحون، فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہاں وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے یہاں وسیلہ سے مراد بزرگوں اور اولیاء کرام کو لیا ہے اور اللہ کے نبیوں کو لیا ہے کہ بھئی ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائے، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگی جائیں۔ مگر ظاہر ہے کہ وسیلہ کا یہ مفہوم نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیثوں سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، بلکہ وسیلہ کا جو صحیح مفہوم ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ تین طریقے کا وسیلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پہلا وسیلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کا وسیلہ، اپنی نیکیوں کے وسیلے سے دعا کریں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے صحیحین کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، وہ غار میں جو 3 لوگ پھنسے تھے بنی اسرائیل کے، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ان تینوں نے اس مشکل گھڑی میں اپنے نیک عمل اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے کہ اے اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس لیے مصیبت دور کر دی، اور اللہ نے مصیبت دور کر دی۔ تو پہلا جو وسیلہ، جو جائز وسیلہ ہے، وہ یاد رکھیں کہ نیک اعمال کا وسیلہ۔ اور دوسرا وسیلہ جو ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا وسیلہ۔ جیسے ہم شب قدر میں دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یا ایک آدمی اولاد کی دعا کرتا ہے رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، حضرت زکریا نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، تو دعا کو سننے والا ہے۔ تو اللہ کی جو صفات اور اللہ کے جو نام ہیں، ان ناموں اور ان صفات کے وسیلے سے دعا کی جائے، یہ وسیلہ کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ کسی نیک انسان، کسی اللہ کے ولی، کسی متقی انسان سے دعا کرائی جائے جو باحیات ہو۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط پڑا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس جو نبی کے چچا ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے پاس آئے اور ان سے دعا کرائی، اور انہوں نے دعا کی اور بارش ہوئی۔
تو یعنی جو نیک انسان باحیات ہو، وفات کے بعد اور دنیا سے جانے کے بعد ان کا نام لے کر کے ان کے واسطے سے دعا مانگنا، یاد رکھیے یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر نبی کی قبر پہ جاتے یا نبی کا نام لے کر کے دعا کرتے، انہیں حضرت عباس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی نبی کے رہتے ہوئے۔ تو یہ وسیلہ کی 3 قسمیں یہی جائز ہیں، اور باقی وسیلہ کے نام پر جو کچھ بھی ہے وہ اپنے پیٹ کی دکانیں لوگوں کے چلانے کے بس طریقے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہودیوں کی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے علماء اپنی قوم کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے۔ فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، ان کے علماء نے اور ان کے مشائخ نے کیوں نہیں اپنی قوم کو حرام خوری سے اور غلط کاموں سے روکا؟ بہت غلط کام تھا یہ، اور اسی لیے جب عذاب آیا تو کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، عذاب آیا تو پھر وہی لوگ بچے جو برائی سے روکا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کا عذاب آیا ان قوموں پر تو غلط کام کرنے والوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہوئے جو ان غلط کاموں میں سے روکتے نہیں تھے، خاموش بنے، چپ چاپ تماشائی بنے دیکھتے رہتے تھے۔ تو برائی سے نہ روکنا بھی اللہ کے عذاب کا ایک سبب ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہودی اذان سے بہت چڑھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ یہودی اس کو مذاق بناتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ تو اذان سے 2 لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایک شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک شیطان کے چیلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہودی شیطانی نقش قدم پہ چلتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اس لیے ان کو اذان سے بہت تکلیف ہوتی ہے، کل بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ اور آخری جو آیت پڑھ کر کے آج ہم اپنی تفسیر ختم کریں گے قرآن کریم کے 6 پارے کی، اللہ نے اپنے رسول کو تبلیغ دین کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول اللہ نے جو دین آپ پر نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کرتے رہیے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے دین کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، اور جب تک آپ یہ کام کرتے رہیں گے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچاتا رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کی دعوت کا کام اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام جب تک روئے زمین پر چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ بہت سارے شر سے اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت کرے گا۔ آج دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام ہم نے ترک کر دیا ہے، دعوت دین کا کام آج بہت معمولی طریقے پر ہو رہا ہے۔ ہمیں اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن تب حاصل ہوگا جب ہم اللہ کے دین کو پھیلانے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کا یہ کام ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قرآن کریم کے 6 پارے کی منتخب آیات کی تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔